بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ لوگوں کو ایڈوکیشن کا ایڈورٹیزمنٹ دیکھا، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں دن میں کچھ پیسے جو عام طور پر برباد کر دیتا ہوں، میں وہ پیسہ اگر آپ کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں تو کیا یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر شریف کی خدمت میں گنا جائے گا؟ یہ ایک آپ کے علم میں ہے، یقیناً آپ نے بھی اس کی شاید سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ ایک سلسلہ شروع کیا چینل ون نے، 1 روپیہ صدقہ روزانہ۔ یہ 1 روپیہ صدقہ روزانہ کا جو ہے، اور الحمدللہ کافی کامیابی ہم کو مل رہی ہے۔ جو ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، چینل ون نے شروع کیا ہے، تو یہ بھائی کا اسی سلسلے میں سوال ہے کہ 1 روپیہ روزانہ کا تقریباً 4 کروڑ سے 5 کروڑ مومنین ہندوستان میں ہیں۔ اگر 50 لاکھ مومنین بھی روزانہ 1 روپیہ بھی اگر دیتے ہیں، کم از کم 1 روپیہ، تو یہ ایڈوکیشن کے کام آئے گا۔ تو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی روزانہ جو ہم 30-40 روپے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، کیا اس کو بھی ہم اگر اس مد میں صرف کریں اور چینل ون کو بھیجیں تو کیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشی کا باعث نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ کام حضرت کی خوشنودی اور حضرت کی رضایت کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہ قوم کی تعلیم کے لیے جتنی کوششیں کی جائیں گی، وہ تمام کوششیں امام وقت کی رضایت کا سبب قرار پائیں گی۔ اور شاید وہ جو ابھی کچھ دیر قبل ہمارے ناگپور سے وہ ذاکر صاحب کے سوال کے بارے میں گفتگو تھی کہ کیوں نہیں ان مؤمنین کے لیے ان کی غربت کو دور کرنے کا راستہ فراہم کیا تھا، اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سب آئیں، ملیں، بیٹھیں اور کوشش کریں کہ اپنی 1 روپے کی مدد کے ذریعے سے، ہر روز کی 1 روپے کی مدد بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، مہینے میں 30 روپے، 30 روپے کس شمار میں ہیں؟ آج کل تو لوگ جو ہے وہ 20-20 روپے اور 25 روپے کی ایک بار میں سگریٹ پی لیتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم صحیح جو کہ نہیں پینی چاہیے، جو نہیں استعمال کرنا چاہیے، تب یہ حال ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح سمت میں لے کر جائیں، یقیناً ہماری قوم کے وہ نوجوان کے جو رقم کے نہ ہونے کی بنا پر تعلیم سے محروم ہیں، ان کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہو جائے گا، اور وہ کل جب آگے بڑھ کر قوم کی خدمت کریں گے، ہمیں بھی اس مقدار میں ثواب ملے گا کہ جس مقدار میں ان کی تعلیم میں ہم نے تعاون کیا تھا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ذرہ برابر بھی اگر ہم اچھائی کر رہے ہیں، ہمارا اجر محفوظ ہے۔ اور یہ تو 1 روپے کا تعاون ہے، 1 روپیہ تو بہت بڑی رقم نہیں ہے، لہٰذا ہم سبھی کو سامنے آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بغیر کسی آپس میں تفرقہ کیے ہوئے، کسی قسم کا فرق ذہنوں میں لائے ہوئے، ان جوانوں کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کی تعلیم کے لیے ہم سب کو اس چینل ون کی مدد اور تعاون کرنا۔ اسی کے ساتھ میں آغا دیکھیے، کیونکہ یہ ناگپور والے ہمارے سید صاحب نے، یہ جعفری صاحب نے بیان کیا تھا کہ ان کا فرمان تھا کہ یہ غربت اور یہ مجبوری، تو اگر آج یہ پیسہ جو صدقے کا جمع ہو رہا ہے، جو معمولی صدقہ ہے، یہ مستحب صدقہ ہے، یہ جمع ہو رہا ہے، اور اگر صحیح طور سے مومنین نے صدقہ نکالا تو 5 سال میں کوئی ہندوستان میں مومن بچہ یہ نہیں کہہ سکتا، یا اس کے والدین، کہ ہم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلا سکے۔ اور آئندہ 10-20 سال میں جب یہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوگا تو یہ غربت اپنے آپ دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بہترین، بہت عمدہ۔ اللہ انشاءاللہ ان سبھی کو جو اس طرح کی مدد کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، ان سبھی کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کا صدقہ رزق میں برکت کا مزید سبب قرار پاتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم کو خمس کے پیسے بھیجنا ہے، کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کوئی UPI ID یا QR کوڈ ہو تو پلیز شیئر کر دیجئے، آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ ضرور اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا ہمارے یہاں دھوپ بتی لگا سکتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد کون سی زیارت پڑھتے ہیں؟ اور رجب کے دسترخوان میں کیا 5 یا 7 ایسی پھلوں میں نظر دلائیں؟ نماز میں بیٹھتے ہی نیت نہیں باندھتے ہوں تو سلام کر سکتے ہیں؟ اور مولا علی کے فضائل کی کتاب کون سی ہے؟ 5 سوالات ایک ساتھ۔ جی، دھوپ بتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 22 رجب کی نظر میں
5 نہیں، یہ تو اپنی مرضی اپنی پسند کے اوپر ہے. اہل بیت اطہار کی خدمت میں آپ جو بہترین پاک صاف غذا یا ان کی خدمت میں جو بہترین شیرینی پیش کر سکیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نیت اگر ابھی آپ نے نہیں کی ہے، حتیٰ نیت کر بھی لی ہے اور ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا ہے اللہ اکبر، اس سے پہلے اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس سلام کا آپ جواب دے سکتے ہیں، اور بلکہ اگر دینا واجب ہے. جی، اور اگر کوئی گھر میں نہیں اور کسی نے سلام کر لیا نماز کی حالت میں بھی تو آپ وہی کو بتا جواب دیجیے. دینا ہے، لیکن جواب اسی سلام کے انداز سے دینا ہے. اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کو السلام علیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے. جی اسی طرح سے اس نے سلام علیکم کہا تو سلام علیکم کہنا ہے آپ کو، یہ ضروری. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روایت میں یہ بات آئی ہے کہ بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ ہم سے نعمت کا سوال کرے گا اور رحمت کا نہیں. تو کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کی تربیت واجب اور بیٹے کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، روایت کی فقرے یہ ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ البنات حسنات والبنون نعمہ، فرمایا ویثاب علی الحسنات ویسأل عن النعمہ. یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے. بیٹیاں حسنات پروردگار اللہ کی طرف سے نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت ہیں، اور بیٹوں کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، لیکن بیٹیوں سے متعلق حساب کتاب نہیں ہوگا بلکہ ثواب دیا جائے گا. اس کی اپنی وجہ ہے، اس کی اپنی شرح ہے. لیکن جو ہمارے برادر نے بات کہی کہ پھر اس کے معنی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بیٹیوں کی تربیت کی تو بہت اہمیت ہے، اور اس کی بہترین مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں اہل بیت اطہار کے درمیان، کہ انہوں نے ایسی ایسی بیٹیوں کی تربیت کی کہ ہمارے 7ویں امام نے جس بیٹی کی تربیت فرمائی وہ بیٹی لوگوں کے شرعی سوالات کے جواب بچپن میں دیتی تھی. ماشاءاللہ، یہ بہترین تربیت کا نمونہ ہے. سبحان اللہ، سبحان تو ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت بہترین انداز سے کرنا ہے، اور بیٹیوں سے متعلق جتنی زحمت ماں باپ اٹھاتے ہیں اتنا ہی ان کا ثواب بڑھتا ہے. My name is Murtaza Lalani. I am from Bhavnagar, Gujarat. My question. میرے کو کوئی بھی جاب کرتا ہوں تو میرے کو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، میرے کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عبادتوں میں کوئی کمی ہو رہی ہے، یا کسی کا حق ہماری گردن پر ہے، اس کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے. اور اگر ان دونوں کی بنا پر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو آزمائش میں قرار دے رہا ہے. انشاءاللہ بہترین مستقبل آپ کا انتظار کر. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ لوگ تو علیکم السلام. آپ لوگ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، تو اور کوشچن کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سلام کا جواب دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، عالم دین جو موجود وہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں یہ آواز آپ تک پہنچتی نہیں ہے. اور بتا دیجیے کہ جو ٹیلی ویژن پہ یا اس پہ جو سلام کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا ہو کہ سلام کا جواب دینا ہے نہیں دینا ہے، یہ پوچھنا چاہیں تو عرض کر دیں کہ اگر آپ لائیو سلام کر رہے ہوں تو لائیو سلام کا جواب دینا واجب ہے. بقیہ ظاہر ہے کہ جو لکھا ہوا ہے مکتوب ہے وہ سب لائیو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال جیسا کہ آپ نے کہا ہم سبھی جواب دیتے ہیں. اب آپ کے کان تک یا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آواز اس وقت کم ہو جاتی ہو، نہیں پہنچ پاتا، لیکن جواب دیا جاتا ہے، اور کسی ایک کے جواب سے بھی جواب مکمل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ سلام کیا گیا تھا دونوں کو اور محترم جاوید بھائی نے جواب دے دیا تو کافی ہو جاتا ہے. اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پھر جتنے لوگ موجود ہیں سب کی آواز بلند ہو، ورنہ پھر یہاں تو بہت بڑی ٹیم ہے اس وقت جو ریکارڈنگ کر رہی ہے، اگر سب کی آواز بلند ہونے لگی تو شاید ہم لوگ کی آواز دب جائے گی. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. میڈیکل اسٹور اونر اور فارماسسٹ ہوں. کچھ پیشنٹ آتے ہیں جو پریگننسی نہیں چاہتے اور پریگننسی ٹرمینیشن کٹ مانگتے ہیں، جبکہ پریگننسی ٹرمینیٹ کرنا حرام ہے. اگر کوئی جسم کو یا بیبی کو خطرہ نہ ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انوانٹیڈ کٹ جیسے میڈیسن بیچنا گناہ ہے؟ اس کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. چونکہ آپ کا میڈیکل اسٹور ہے اور آپ کو اپنی دکان سے بہت سی دوائیں فروخت کرنی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ابارشن حرام نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے
بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام جائز بھی ہوتا ہے، تو آپ ان صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پر اس طرح کے کام کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کاموں کی نیت کرتے ہوئے اس طرح کی دواؤں کو آپ دے سکتے شکریہ آغا. سلام آغا. سلام جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہمارے یہ چیز مشہور ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو کالی مرغی یا کالے بکرے کا صدقہ دینا چاہیے اور اسے جناب سلیمان سے جوڑا جاتا ہے. اس بات کو اس کام کے لیے حقیقت کیا بتا دیجیے؟ یہ چیز اگر آپ دین اور شریعت کا حصہ سوچ کر کہیں اور بیان کریں تو حرام ہے. شریعت میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. کالی کالی بکری، مرغی، کالا بکرا، کالا بکرا شریعت میں کہیں نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، اس کے معنی کہ اس کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے. اسی لیے دین کے سلسلے میں گفتگو کرنے والوں کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے. جی بے شک. ورنہ اگر انسان دین کے سلسلے میں معلومات نہ ہو، تعلیم نہ حاصل کی ہو، تو پھر کالی مرغیاں ہی ذبح کرائے گا پھر انسان. لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہمارے دین اور ہماری شریعت میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہمارے دین میں شامل نہ کیا. شکریہ. سلام جاوید مولانا صاحب. علیکم السلام. کیا کسی ایک مسئلے پر کسی دوسرے مرجع سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ ان مسائل میں کہ جن مسائل میں ہمارے مرجع تقلید نے احتیاط واجب لکھا ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس ایک پرٹیکولر مسئلے میں ان کے بعد کا جو سب سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا عالم دین مرجع ہے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اس ایک مسئلے میں بقیہ جگہوں پر جہاں پر ہمارے مرجع نے احتیاط واجب نہیں لکھا ہے، ان تمام جگہوں پر ہمیں اپنے مرجع کو فالو کرنا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آج کل آن لائن انسٹنٹ ایپس ایکسیکٹرا پر میٹ بیچا جاتا ہے اور اس پر حلال کا ٹیگ لگا رہتا ہے. کیا ہم آن لائن منگا سکتے ہیں ایسی چیزوں کو؟ دیکھیے، یہ جتنے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر تک، یا حتیٰ میں جب دکان پہ خریدنے جا رہا ہوں تو نان ویج کے لیے شرط ہے کہ ذبیحے کا یقین ہو. جی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے لا کر میرے گھر پر دیا ہے یا میں خریدنے گیا ہوں، مجھ کو یقین ہونا چاہیے. جی. اگر میں کسی دکان پر کھڑے ہو کر یہ جانتا ہوں کہ اس دکان پر جو چکن یا مٹن یا کوئی بھی چیز جو نان ویج ہے جو ہم کو دی جا رہی ہے، یا حتیٰ ہمارے سامنے کھانا بنا کے لایا جا رہا ہے، وہ ذبیحہ نہیں ہے، ہمارے لیے استعمال کی اجازت نہیں ہے، تو یقین ہونا چاہیے ذبیحے کا. اگر یقین ہے تو ہم منگا سکتے ہیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو ہم نہ خرید سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں. شکریہ. نہ کھلا سکتے ہیں. نہ کھلا سکتے. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. اگر کسی کا نام رحمان ہے، غفور ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عام طور پر یہ نام صرف رحمان نہیں، عبد الرحمان ہوتا ہے. جی. یہ نام غفور نہیں، عبد الغفور ہوتا ہے. جی. اور زیادہ لمبا ہونے کی بنا پہ وہ عبد ہٹ جاتا ہے، صرف غفور اور رحمان رہ جاتا ہے. اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جو بندوں کے ساتھ کامن ہیں، کچھ ایسے نام ہیں کہ جو صرف اللہ سے مخصوص ہیں، جیسے رحمان. تو اب رحمان نام بندے کا نہیں رکھا جائے گا، عبد الرحمان. لیکن جیسے عالم ہے، عالم کامن ہے، تو عالم کو آپ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی ہے اور بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو مخصوص نام اللہ سے ہیں ان ناموں کو بندوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اس سے پہلے لفظ عبد بڑھا دیا. شکریہ. سلام مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیا وضو اذان سے پہلے سنت کی نیت پہ نماز واجب پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں لیڈیز اور جینٹس کو کوئی کیا الگ حکم ہے؟ دیکھیں، میں واضح کر دوں، اگر ہمارے سوال کرنے والے برادر نے یہ بات پوچھی ہے کہ وضو نماز کا وقت آنے سے پہلے مستحبی کیا، اور جب اذان ہو گئی، وقت آ گیا، تو واجب نماز اسی وضو سے پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ نماز صحیح. اور اگر یہ پوچھنا چاہا ہے کہ مستحبی وضو کر کے اذان سے پہلے واجب نماز کو پڑھ سکتے ہیں، تو اذان سے پہلے یا وقت آنے سے پہلے کسی بھی واجب نماز کو نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کسی لڑکے کی سوتیلی بہن ہو یا پھر کسی لڑکی کا سوتیلا بھائی ہو تو وہ محرم ہے یا نامحرم؟
ماں یا باپ میں سے، میں اس بات کو واضح کر دوں، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک کامن ہے. یہ سوتیلے ہیں جی لیکن ماں ان دونوں کی ایک ہے، جی یا باپ ان دونوں کے ایک ہیں. جی تو ایسی صورت میں جو اردو زبان میں سوتیلا کہتے ہیں، یہ آپس میں محرم ہے. جی نہ ان کی شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے محرم قرار پائیں گے اور اس طرح سے وہ زندگی گزاریں گے. لیکن اگر یہ ماں کسی اور کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے کہ جو خود اس کی نہیں ہے جی اور یہ ہماری ماں قرار پا رہی ہے، تو اب ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمارے وہاں کبھی کبھی ان کو بھی سوتیلا کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے باوجود یہ آپس میں محرم نہیں ہے. تو قانون یہی ہے، ماں اور باپ کوئی ایک اگر کامن ہے دو اولاد کے درمیان، تو پھر یہ دونوں آپس میں سوتیلے بھائی اور بہن کہلائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے لیے محرم قرار پائیں گے. شکریہ آغا. سلام آغا جان. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں جب بھی وضو یا غسل کرتا ہوں تو بار بار شک کرتا ہوں، ہر بار دھوتا ہوں پانی سے، کائنڈلی پلیز ہیلپ کریں. ٹائم بھی زیادہ جاتا ہے، واش روم میں کافی دیر رہتا ہوں. ہاں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کثیر الشک شک ہے. کے مریض ہیں. جی کثیر الشک جی یہ ایک مستقل بیماری ہوتی جی ہے، متوجہ نہیں ہوتا بیمار، لیکن یہ ایک مستقل مرض ہے جس کا علاج کرائیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے خاص مسائل ہیں اور ان مسائل پر آپ کو عمل کرتے ہوئے اپنے وضو کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے غسل کو باقی رکھتے ہوئے نماز پڑھنا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو بعد میں پیدا ہونے والے شک پر توجہ نہیں دینی. شکریہ آغا. السلام علیکم چینل وعلیکم وین ٹیم. السلام. علیکم السلام سب کی طرف سے. میرا سوال ہے کہ کیا ایسی جگہ دھلے کپڑوں کو ٹانگ سکتے ہیں جہاں بندر بھی آتے جاتے رہتے ہیں؟ کیونکہ میرے گھر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ میں کوئی سیپریٹ جگہ بناؤں، تو میں چھت کی گرل پر دھلے کپڑے سکھانے ڈالتی ہوں. تو کیا بندر کے پیر نجس ہیں؟ اور اگر دھلے کپڑوں پر بندر کے پیر لگ جائے تو کیا کپڑا نجس ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کپڑے کو کیا کیا چیز نجس کر سکتی ہے. اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس جانور کا پیر گیلا ہے اور وہ جانور نجس ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا پیر ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے، کہیں بھی ٹنگے ہوں، حتیٰ زمین پہ رکھے ہوں، حتیٰ بیڈ پہ رکھے ہوں، یہ ہمارے جسم پہ کیوں نہ ہو؟ جسم پہ ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے موقع پر اگر بیچ میں کپڑا یا اس کا پیر تر ہے، یعنی اس میں پانی پایا جاتا ہے، تو یہ نجاست کو ٹرانسفر کرنے کا سبب بنے گا. جی نتیجے میں اگر پیر نجس ہے یا جانور نجس ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ پیر لگ جانے کی بنا پر ہمارا کپڑا نجس شمار ہوگا. لہٰذا ایسی جگہوں پہ کپڑا سکھائیں کہ جہاں پر اس قسم کے جانوروں کے گزر کا امکان نہ پایا جاتا. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید وعلیکم بھائی. السلام. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا خواتین باہر کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے دھوپ میں باہر نماز آنگن بالکل صحن وغیرہ میں. بالکل خواتین نماز کھلے میں پڑھ سکتی ہیں. آپ جو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خواتین کا جو پردہ ہے اور اس پردے کے ساتھ جو نماز پڑھنی ہے، وہ چاہے کھلے میں نماز پڑھ رہی ہو، مجمع میں نماز پڑھ رہی یا ہو، بند کمرے میں یا پڑھ رہے ہیں. بند کمرے میں جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا، پھر بھی ان کو شرعی مکمل حجاب کے ساتھ نماز پڑھ. تو اگر وہ حجاب ہے تو پھر وہ کھلے میں نماز پڑھ سکتے. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. کیا بچی کے شادی کے پیسے جو بینک میں سیو ہیں وہ نکالنے کے بعد خمس ادا کرنا ہے؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی تقلید میں ہے یہ. آیت اللہ عظمہ آغا سیستانی نے اجازت دی ہے کہ اگر بچی شادی کی عمر میں آ چکی ہے اور اس کے لیے آپ نے جہیز کے سامان کو مہیا کیا ہے، تو سال کی خمس کی تاریخ آ جانے پر اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن اگر رقم آپ رکھ رہے ہیں تو اس رقم پہ آپ کو خمس دینا. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں چوٹ آئی ہے، وہ کھڑا ہو کر قیام تو کر سکتا ہے لیکن بیٹھنے میں دقت ہے، تو بیٹھنے کے وقت سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ کر انجام دے سکتا ہے؟ جتنی حد تک وہ بیٹھ سکتے ہیں اتنی حد تک کی کرسی لائیں اور اس کرسی پر بیٹھ کر پھر اپنے بقیہ عمل کو، یعنی سجدے وغیرہ کو انجام. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر کسی نے شراب پی لی معذ اللہ اور نشہ نہیں چڑھتا
تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ شراب خود حرام ہے، چاہے اس کی بنا پہ نشہ آئے یا نہ آئے، شراب نجس بھی ہے، یہ بھی توجہ رہے، لہٰذا ایسے انسان کو نجاست کی حالت میں مسجد نہیں آتا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل لڑکیاں شادیوں میں حجاب پہن لیتی ہیں اور سارا میک اپ، نت، ٹیکا سب ظاہر ہوتا ہے، حجاب بھی کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے، پھر ایسی حالت میں نامحرم سے ملتی بھی ہیں، کیا ایسا حجاب صحیح ہوتا ہے؟ نہیں، مکمل حجاب اگر زینت کی ہے، جس کو اردو میں انگریزی میں میک اپ کہتے ہیں، اگر میک اپ کیا ہے یا آپ نے اپنے کو سجایا ہے جیولری کے ذریعے سے، تو ایسے موقع پر مکمل حجاب کرنا ہوگا، یہ شرط ہے ہمارے پاس۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے گیس کا پرابلم ہے، اکثر نماز میں گیس خارج ہو جاتی ہے اور گیس کی وجہ سے بھی نماز سے زیادہ دھیان گیس نکلنے پر چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے صرف واجب ہی نماز ادا کر پاتے ہیں تو پھر کیا ہر بار وضو کرنے بہت نقصان دیتا ہے مجھے؟ دیکھیں، بہت سارے اس کے سولوشنز ہیں، دوا کے علاوہ بھی دوا بھی استعمال کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے بجائے کھانا کھانے سے پہلے وقت آ جانے پر نماز پڑھنا ہے۔ بہت سارے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے کو اس مشکل سے نجات دلائے اور نماز اچھے سے 4 رکعت کم از کم پڑھ سکے، اگر 4 رکعت ہی نماز ہے۔ جہاں تک نماز کے دوران کی بات ہے، اگر واقعی مجبور ہیں اور مسلسل یہ 4 رکعت نماز کے ختم ہونے تک اپنے کو کبھی نہیں روک پاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اسی حالت میں ان کو وضو کے ساتھ نماز شروع کرنی ہے اور نماز کو جاری رکھنا ہے، اگرچہ وضو ٹوٹ ہی گیا ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے ان کو وضو کرنا ہوگا۔ شکریہ آقا۔ جناب مولانا صاحب جاوید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تدفین سے پہلے قبر کی مٹی گھر پر منگوا کر اس پر سورہ ملک ایکسیکٹرا پڑھ کر اسے قبر میں ڈالنا کیسا ہے؟ نہیں، اس طرح کا عمل تو وارد نہیں ہوا ہے۔ ہاں، البتہ سورہ ملک کے پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، سورہ ملک ضرور قبر پہ بیٹھ کے پڑھ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور اسے سن کر دوسرے نے قرآن اٹھا کر کہا کہ تم نے یہ کہا تھا، اور کہنے والے نے بھی قرآن اٹھا کر کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ اس غلط فہمی میں قرآن اٹھا کر جو کہا سنا گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ بتانے کی زحمت فرمائے۔ شکریہ۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اس کو 3 دن کفارے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ السلام۔ میں ون چینل ریگولر دیکھتا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام نشر ہوتا ہے، الحمدللہ بہت ہی مفید اور بامعنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو بھی عمر دراز عطا فرمائے۔ میرا سوال ہے کہ پانی زیادہ خارج کرنا اسراف ہے یا کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا؟ جی، اسراف اسلام میں حرام ہے۔ جی، یعنی اگر انسان کھانا ویسٹ کر رہا ہے جو اسراف ہے، حرام ہے۔ جی، اگر ضرورت سے زیادہ کپڑے جمع کر رہا ہے، اسراف ہے تو حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو اسراف ہے اسلام کی نگاہ میں حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن مجید نے اسراف کرنے والوں کو، بیجا ضائع کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ بہت خطرناک حکم ہے، لہٰذا اسراف سے اپنے کو ہم سبھی کو بچانا ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے، اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو کیا ہم قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فون پہ؟ جی، بالکل، آپ کو اجازت ہے ٹریولنگ کے موقع پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس موقع پر اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے باوضو رہنا تو آپ بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کے حروف کو ٹچ کیے بغیر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ شکریہ آقا۔ سوال کا جواب دیجیے کہ میری خالہ کسی بھی مجتہد کی تقلید نہیں کرتی ہیں۔ پہلے کے لوگوں میں بڑی تعداد تقلید کو نہیں سمجھتے، ان میں سے میری خالہ بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مرجعیت کے خلاف ہیں، بس اتنا لا علمی ہے۔ تو آقا کیا میں سیستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں، میں ان کو بھی ان کی تقلید کرنے کو کہہ سکتا ہوں؟ مہربانی کر کے فرمائیے۔ جس مرجع کو عالم جانا جاتا ہے اس مرجع کے بارے میں تعارف کرانا اور ان کو ان کی عبادتوں کے صحیح کرنے کے لیے تقلید کی طرف لے کر آنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ڈونگری سے سیف الدین
سوال کر رہے ہیں ممبئی سے. 14 عمل وارد ہوئے ہیں کہ جن 14 اعمال کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جا پائے گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو بڑی تاکید سے بیان کیا گیا ہے کہ جن کے انجام دینے سے انسان قبر کے عذاب سے، جس کو ضغطۃ القبر کہتے ہیں، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے. ان اعمال میں 2 کا میں تذکرہ کر دوں، جن میں سے ایک ذکر وارد ہوا ہے کہ اگر انسان اپنی نماز میں، نماز شب میں 8 رکعت نماز شب پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت جب نماز وتر پڑھ رہا ہے، اس میں 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے پر، یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، مولا نے فرمایا کہ وہ 70 دفعہ اگر تیسری نماز کے جو نماز وتر ہے اس میں اگر 70 دفعہ استغفار کر رہا ہے، یہ ضغطۃ القبر سے یعنی فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. ایک دوسرے مولا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر انسان صلوات بھیجتا ہے تو یہ صلوات اس انسان کے لیے قبر میں نور بن کر آئے گی اور ضغطۃ القبر سے، فشار قبر سے اس کو نجات دلائے گی انشاءاللہ. بقیہ 12 اور امور ہیں کہ جو جن میں سے بعض قرآنی سورے ہیں اور بعض اعمال ہیں کہ جن کا تذکرہ تفصیل کا طلبگار ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میرے شوہر 2 سال سے بے روزگار ہیں، بہت جگہ انٹرویو دے چکے ہیں لیکن کوئی جاب نہیں مل رہا ہے اور غصہ بھی بہت ہوتے ہیں، میرے کہنے پر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس کا کوئی حل بتائیے. معاشی حالات کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانی ہے، بہت اعمال کرنے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. بتائیے کیا اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ اصل مشکل کہاں پر ہے. جی، آپ ایک کمرے میں بہت سارے سامان کو یا بہت ساری قیمتی چیزوں کو، بہت سارے مال کو آپ رکھیں اور باہر سے تالا ڈال دیں اور چابی آپ کے پاس ہے، اور آپ دوسروں سے کہیں کہ کچھ طریقہ بتائیے کہ میں گھر سے اندر سے اس کمرے سے کچھ مال نکال سکوں. آپ کے پاس چابی ہے، آپ کو کھولنا ہے اس تالے کو، آپ کو اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے یہ جو نماز چھوٹ رہی ہے، ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی پڑھنا ہے اور آج سے یہ طے کر لینا ہے کہ نماز ہم بر وقت صحیح وقت پہ پڑھیں گے. یہ بالکل طے ہے کہ اگر ہم پروردگار کو اس کے حکم کے مطابق اس کے وقت کے اوپر آواز دیں گے تو وہ جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہماری آواز کو بھی سنے گا. یہ بالکل سامنے کی بات ہے. لہٰذا نماز کو چھوڑ کر آپ راستہ تلاش نہ کریں، نمازیں شروع کر دیں، انشاءاللہ خود بخود زندگی بدل جائے گی. اور جب زندگی بدل جائے انشاءاللہ تو پھر نماز شکر بھی پڑھیے گا کہ پروردگار عالم نے توفیق دی کہ اس کی عبادت کر سکیں تاکہ ہماری زندگی دوبارہ بہترین زندگی قرار پائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم آغا جاوید بھائی. وعلیکم السلام. ہمارے یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ نجس حالت میں قرآن چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ نجس حالت میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن سوروں کے یا ان آیتوں کے یا ان کے حروف حتیٰ نقطے کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. یہ عام نجاست کی بات ہے. لیکن اگر نجاست بڑی ہے یعنی غسل اگر واجب ہے تو پھر ایسے موقع پر یہ جو سجدے والی آیتیں ہیں ان سوروں کو بھی آپ نہیں پڑھیں گے قرآن میں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے اور زحمت گوارہ کی اور سوالات کے جوابات دیے. اللہ طول عمر عطا فرمائے آغا کو بھی اور تمام مراجع کرام علماء حق اور آپ تمام مومنین کو. آغا بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی پروردگار صحت سلامتی عطا فرمائے. آپ صحت کے ساتھ نہ دینے کے باوجود تشریف لائے. پروردگار عالم آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور طول عمر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں کہ جن کی ولادت باسعادت ہے آپ کو بھی اور وہ تمام مومنین جو بیمار ہیں ان تمام مومنین کو جناب سیدہ کے صدقے میں خدا صحت اور شفا عنایت. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.